بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان ملکہ بلقیس کے تخت کے بارے میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباری جنوں کو حکم دیا کہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لایا جائے، تو ایک عفریت قوی ہیکل جن نے کہا کہ میں اس کو آپ کے اٹھنے اور مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ میں اس کے تخت کو آپ تک پہنچانے پر پوری طاقت رکھتا ہوں، اور پھر جو اس میں ہیرے اور موتی جڑے ہوئے ہیں وہ سب کو بامانت آپ کے حوالے کر دوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی مجلس اور دربار زوال شمس کے وقت برخاست ہوتا تھا، تو تب تک میں عرش اتنی دور مسافت سے ضرور لے آؤں گا۔ سامعین کرام، دربار میں موجود ایک دوسرے جن جس کو خطاب الہی یعنی نورانی علم سے نوازا گیا تھا، اس نے کہا کہ اس کو آپ کے پاس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی لے آؤں گا۔ یہ صاحب علم کون تھا؟ مشہور یہ ہے کہ یہ آصف بن برقیہ تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا۔ اس صورت میں یہ انسان تھا، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ جنوں میں سے مومن جن تھا اور اس میں اعظم چاند تھا، اور ایک قول ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھا۔ ایک انتہائی ضعیف قول یہ بھی ہے کہ خود سلیمان علیہ السلام تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انا آتیکا بھی قبل ان یرتدا الیکا طرفکا، پلک جھپکتے حاضر خدمت کر دوں گا۔ اس کے کئی مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک ایسا قاصد روانہ کر دیں کہ اس کے واپس آنے سے پہلے تخت حاصل کر دوں گا۔ مجمع میں جس آخری شخص کو دیکھ رہے ہیں، جب تک وہ آپ کے پاس پہنچے اس سے پہلے عرش پہنچ جائے گا۔ جس آخری شخص پر اپنی نگاہ جمائیں تو نگاہ کے تھک کر جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دیا جائے گا۔ اور سب سے صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہ تا حد نگاہ ڈالیں اور واپس لے آئیں، پھر آپ آنکھ بند کریں تو اس سے پہلے عرش بلقیس اپنی تمام تر دوریوں کے باوجود حاضر خدمت ہوگا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا۔ بلقیس کے عرش کو اس پلک جھپکنے کی مدت میں اپنے پاس پا لیا، حالانکہ یہ عرش یمن کے شہر اور شہر سبا سے بیت المقدس سے لے جایا گیا تھا، اور وہ بھی پلک جھپکنے کی مدت میں۔ آپ نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں؟ اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، یعنی اس کا نفع اسی کو ملتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو بے شک میرا رب بے پرواہ کریم ہے، یعنی اس کو شکر کرنے والوں کی شکر کی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ کافرین کے کفر سے اس کو کوئی ذرہ بھر بھی ضرر پہنچتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کو حکم دیا اس تخت کے زیورات کو آگے پیچھے لگا دیا جائے، کچھ شکل بدل دی جائے تاکہ بلقیس کی عقل و فہم کا اندازہ لگائیں، ہم دیکھیں کہ وہ درست راہ پر پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے جو درست راہ نہیں پاتے۔ سامعین کرام، ملکہ بلقیس کی دربار سلیمان میں آمد ملاحظہ کیجیے کہ ملکہ بلقیس آئی تو اس کو کہا گیا کہ کیا تیرا عرش و تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ گویا ہو بہو یہی ہے۔ یہ اس کی فطانت و ذہانت تھی کہ اس نے پورے یقینی الفاظ کے ساتھ نہ کہا کہ وہ اس کا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں یہ اس کا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تو اس کو پیچھے یمن چھوڑ کر آئی تھی، اور یہ بھی نہ جانتی تھی کہ کوئی اللہ کی طرف سے ایسی بھی قدرت رکھتا ہے جو پلک جھپکنے میں یمن سے بیت المقدس تک اس کو لا سکتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ ہو بہو اس جیسا ہی ہے، گویا وہی ہے۔ بعد ازاں ملکہ بلقیس نے کہا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، یعنی یہ کہ ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کی عظمت و شان و شوکت کا علم تھا اور ہم فرما بردار ہیں۔ بعد ازاں سلیمان علیہ السلام نے اس کو آفتاب کی فرشتی سے روکا، اور یہ اپنی قوم کے ساتھ اس کی عبادت کرتی تھی، اور یہ دین اس کو اپنے آبا سے ورثے میں ملا تھا، اور اس کے علاوہ ان کے پاس اپنے اللہ کے حق کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ سامعین کرام، ملکہ کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عمارت کی تعمیر کا حکم بھی فرمایا تھا، جو ایسے آبگینے یعنی شیشے کی ہو جس میں پانی چلتا ہوا اور چھت شیشے کی ہو، نیچے پانی جاری ہو اور پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ اور یہ تیار ہو چکی تو پھر بلقیس کی آمد پر سلیمان علیہ السلام نے اس کو اس عمارت میں داخل ہونے کا حکم دیا۔
سلیمان علیہ السلام پہلے سے اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے بالکل پانی ایسی آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا تھا کہ شیشہ درمیان میں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ملکہ بلقیس نے اس کو دیکھا تو اس کو پانی کا حوض سمجھا اور اپنے پیروں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اِنَّ سَرْهُ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ بول اٹھی، پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر خدائے رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ سامعین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام و رتبہ ملاحظہ کیجیے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ رُدُوهَا عَلَيَّ فَتَفِيقَ مَسًا بِالسُّوقِ وَالْأَنَاقِ۔ سامعین کرام، سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ بولے کہ ان کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی طرف ہر وقت لو لگائے رکھتے تھے اور خوب آہوزاری کرتے تھے اور پوری اتباع کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے عمدہ گھوڑوں کا ذکر فرمایا ہے جو صافنات تھے، یعنی 3 پاؤں پر کھڑے ہو کر چوتھا اٹھائے رکھتے تھے، جو ان کے عمدہ اور اعلیٰ نسل ہونے اور تیز رفتار ہونے کی نشانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عمدہ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ آپ ان کے معائنے میں اس قدر مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز کا وقت نکل گیا اور سورج غروب ہو گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے منقول ہے۔ حتیٰ توارت بالحجاب، اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا یا گھوڑے چھپ گئے، یعنی آپ نے گھوڑے دوڑائے، جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے انہیں واپس منگوایا اور ان کے پیروں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے گھوڑوں کی گردنیں اور ٹانگیں کاٹنی شروع کی، جبکہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیر کر ان کا پسینہ صاف کیا اور ان کی گردنیں وغیرہ نہیں کاٹی۔ سامعین کرام، گھوڑوں کی قربانی اور اس کا نعم البدل کے بارے میں ملاحظہ کیجیے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو اس لیے قربان کیا کہ وہ غفلت کا سبب بنے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قربانی کا نعم البدل عطا فرمایا، یعنی وہ ہوا جو آپ کو ایک صبح میں مہینے کا سفر کرا دیتی تھی، اس طرح ایک شام میں مہینے کی مسافت طے کرا دیتی تھی، جیسے مسند احمد میں ہے۔ ابو وہمہ اور ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، یہ دونوں حضرات بیت اللہ کا سفر بہت کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ایک دیہاتی کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے علم سکھانے لگے جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا، اور فرمایا تو کسی بھی چیز کو اللہ کے ڈر سے چھوڑے گا تو اللہ عز و جل تجھے اس سے بہت بہتر عطا فرمائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی حاتم وغیرہ بہت سے مفسرین نے اس مقام پر بزرگوں سے بہت سے قصے نقل کیے ہیں، جن میں سے اکثر بلکہ تمام اسرائیلی روایت سے ماخوذ ہیں اور اکثر میں سخت نکارت یا اجنبیت ہے، اور ان پر ہم نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں تنبیہ کر دی ہے۔ یہاں ہم صرف اس آیت کی تلاوت اور ترجمے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، لیکن اس صورت میں ظاہری نظر میں اشکال ہوتا ہے کہ نماز کو بغیر عذر کے چھوڑنا یعنی وقت سے مؤخر کرنا کیسے صحیح جائز ہے؟ تو اللہ سے مدد لیتے ہوئے ہم اس کا جواب یہی دے سکتے ہیں کہ شاید ان کی شریعت میں کچھ گنجائش تھی اور آپ سے اسباب جہاد کی وجہ سے گھوڑوں کی دیکھ بھال میں نماز مؤخر ہو گئی تھی۔ علماء کی ایک جماعت اس قول کی قائل ہے کہ یوم خندق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر مؤخر فرمائی تھی اور یہ اس وقت مشروع تھا، پھر نماز خوف کے ساتھ اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ امام شافعی وغیرہ اس کے قائل ہیں۔
سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ملکہ بلقیس کے تخت کے بارے میں جان کر آپ کی علمی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔